قاری مقبول احمد مجدی، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
صدق الله العظيم. بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قاری مقبول احمد صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے تلاوت کی، سن کر بہت روح کو سکون ملا. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مقبول احمد صاحب جنہوں نے تلاوت کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور آپ سب کو بتا چکے ہیں بلال صاحب بھی کہ ہم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت اولاد ہے. جب بھی کسی انسان کے گھر اولاد ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو خوشی کا ہر طرف خوشی کا منظر ہوتا ہے. تمام گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس انسان کو، اس بچے کو ایک بہترین انسان بنانا، ایک بہترین مسلمان بنانا، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کے کندھوں پر ہوتی ہے. اور آج کے اپنے موضوع میں ہم یہی بات ڈسکس کریں گے، اسی پر بحث کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں عالم دین بھی جوائن کریں گے، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نعت پڑھیں گے، سید شاہد حسین گیلانی صاحب. سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ نعت مبارک سنائیں گے ہمیں، کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت کا یہ سفر 1995 سے میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں کیا بات ہے. اور فیض و برکات حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اتنے عرصے سے میں سرکار کی ثنا کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحیح. کیا سنا رہے ہیں آج پھر آپ ہمیں؟ قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پاک، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا. کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ضرور. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا ان کی شفقت غمِ کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت
کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کا چھوڑ آیا ہوں، دل و جان یہ کہہ کر آزم، پھر آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے سے آپ نے نعت پڑھی۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہماری رمضان ٹرانسمیشن ریان رمضان میں نعت شریف پڑھی اور اس کو چار چاند لگا دیے اپنی آواز سے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت آپ نے کلام جو ہے وہ پڑھا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کو اس فیلڈ میں 25-26 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، محبت ہے یہ اس ذات سے، بس اس کے علاوہ تو شاید کوئی چیز نہیں ہمیں اس چیز کو جو ہے اتنے استقامت کے ساتھ کرنے پر مجبور کرے۔ ماشاءاللہ خواتین و حضرات، ہمارا موضوع جو ہے ابھی ہم نور سے بھی ڈسکس کر رہے تھے یہی کہ والدین کا موضوع ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہم اولاد کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات کی جائے۔ کچھ دیر میں ہمیں انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اختر حسین اعظمی مذہبی اسکالر جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی اسی موضوع پر بات کریں گے، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ریان رمضان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو مذہبی اسکالر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، علامہ محمد رمضان قادری صاحب اور ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب۔ ان سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے کہ تربیت اولاد۔ تربیت اولاد جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ موضوع، تو آج اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں پہلے کہ پوچھنا چاہیں گے آج کے دور کے والدین کے طریقہ تربیت اور پرانے دور کے والدین کا جو طریقہ تربیت ہوا کرتا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ والدین کی فکر مندی تو اولاد کے بارے میں ہمیشہ سے ہی رہی ہے کہ وہ اچھی تربیت پائیں۔ کوئی بھی والد نہیں چاہے گا چاہے وہ ڈاکو ہو، چور ہو، کہ اس کے بچے بگڑیں یا کسی اور راہ پہ جائے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول میں پڑھے تو وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو، یہ بھی جان رہا ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن جو میں یہ عرض کروں، جو آپ کا سوال ہے کہ آج کے اور پچھلے والدین کے اندر کیا فرق ہے، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو تعلیم ہے جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، کالج کی ہے، اسکول کی ہے، دوسری، تو اس حوالے سے تو واقعتاً میں یہ کہوں کہ والدین کے اندر بہت فکر مندی ہے پہلے کی نسبت کہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے داخل ہمیں کروا دیا گیا، وہ بھی ہمارے چچا ایک دن گئے تھے، لیکن میرے والد صاحب کبھی اسکول میں پورے 10 سال تک کبھی نہیں گئے۔ میں لاہور آ کے پڑھنے لگا تو کبھی انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں کہ کیا، بس ٹھیک ہے پیسے دے دیتے پڑھ لیتے۔ کچھ آپس کا اعتماد بھی ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ۔ لیکن آج کل والدین پورے پیچھے چمٹے، عصری تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند، بالکل کی ماں بھی پیچھے چمٹی ہوئی ہے بچوں کو تیاری کرنے میں، گھر آ کے تیاری کروانے میں۔ یقین کریں کہ ہمارے کوئی ٹیوشن نہیں تھی، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، اسکول بھی وہی تھے گورنمنٹ کے تھے، ایسا ماحول تھا۔ تو اس حوالے سے تو بڑی ہے اور اچھے سے اچھے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ کانشیس ہیں لوگ کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔
اور وہاں دعائیں سیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، سناتے ہیں جن گھروں میں جاتے بالکل ہیں، صحیح۔ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرے خیال میں والدین کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ جب بچوں کو ہم نے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے نا، تو اب ساری ذمہ داری انہیں کی ہے، انہیں یہ کو آپ نے ڈال بہت دیا۔ اچھا کہا۔ جی ہاں، حالانکہ میں اگر یہ عرض کروں کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے دل سے ان کی تربیت کر سکتا ہوں، جو ان کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھ سکتا ہوں، بالکل صحیح ہے، وہ وہاں وہ جتنا مرضی چاہے نہیں کر ٹیچر سکتا، وہ کتنی بھی چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، وہ کتنا کچھ کرے گا، یہ ایک سوال بالکل ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کی تربیت ہے، جو اصل اثاثہ تھا جس نے ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندانوں کو جوڑا ہوا تھا، وہ متاثر ہو گئی ہے، بلکہ میں کہوں گا وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ کہ پہلے ہمارے گھروں میں اگرچہ انگریزوں نے بھی اس نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے رنگ میں رنگنا تھا، ظاہر جو ان کی ضروریات تھی انہوں نے اپنے وہ استعمال تھا نا، ایک قابل گروپ تھا، دوسرے تو اپنے مطابق لوگوں تھے، تو وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ لیکن ہمارے گھروں کی جو تربیت تھی نا، انہوں نے ہمارے اور ہمارے محلوں میں بیٹھنے والوں کے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ایک عمل تھا جس کو آپ کہیں انفارمل جو صورتحال تھی ہماری تربیت کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، نہ والدہ کے پاس اتنا وقت ہے، جاب پہ جا رہی ہے، نہ والد صاحب کے پاس ہے۔ اچھا میں یہاں یہ عرض کروں کہ والد صاحب کی جو توجہ ہے نا ساری اس پہ ہے کہ میں نے اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے، اچھا ان کو کھلانا پلانا ہے اور اچھی سے اچھی ماحول دینا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ خود ٹائم دے، جب تک بچے کو باپ کی محبت نہیں ملے گی، ماں کی ممتا نہیں ملے گی، اس کو ٹائم نہیں ملے گا، تو وہ اس کی شخصیت جانے کے ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ کچھ نہ کچھ کمی تو رہ اسلامی جائے گی۔ تربیت میں تو اس چیز کا بنیادی دخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ وہ واقعی وہ جو ہماری پرانی بیٹھکیں تھیں اور جو پرانے طریقہ کار تھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اب وہ آپ کو نظر آتے ہیں کیا واقعی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، نشاندہی کر رہے تھے، بالکل اسی طرح ہے کہ جب تک والدین خود سے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو والدین اور بچوں کا آپس میں پیار نہیں بڑھے گا۔ بالکل جب پہلے ایسے ہوتا تھا کہ باپ گھر میں آیا ہے تو بچے جو ہے نا وہ سہم جاتے تھے، یا ادباً ڈر کے خوف بھی ہوتا تھا، لیکن ادباً کے والد صاحب گئے، بالخصوص جو خواتین بیٹھی ہوتی یا بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہوتی، وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی، کپڑا لے لیتی، ابو آ گئے ہیں، چلو اب بھی زیادہ اونچا نہیں بولنا۔ تو یہ ایک اہم کردار تھا جو آج نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے، ان سے کچھ پوچھیں گے نہیں، انہیں کچھ اپنی بیتی بتائیں گے نہیں، تو ان کو کیسے معلومات ملے گی؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ہم صرف بچوں کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ساری ذمہ داری سمجھ دیتے ہیں کہ سکول والوں کی ہے، جبکہ ہم خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ سب کچھ تو ان کو سمجھیں گے، ماں باپ کے بارے میں اولاد کیا سمجھے گی؟ ایک بات۔ دوسرا، جیسے فرما رہے تھے کہ سب فکر تو کرتے ہیں نا کا تعلیم، اب میں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کا باپ پر 3 حقوق ہیں، جب تک وہ ادا نہیں ہوتے اولاد صحیح معنوں میں ماں باپ کی قدر بھی نہیں کر پاتی۔ مثلاً وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا پہلا حق باپ پر یہ بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بہترین ناموں میں سے رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب وہ تعلیم و تربیت لینے لگا ہے تو اس کو بہترین معلم کے پاس قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم دلائی جائے۔ نمبر 3 کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کی شادی کی ضرورت ہے تو اچھے خاندان میں اس کی شادی کی جائے۔
صحیح. اب میں پہلے نمبر والے پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد جب پیدا ہو تو ناموں میں سے بہترین نام رکھے. آج اس کا فقدان ہے، یہ کام ہم بہت کم کر رہے ہیں، لیکن جن کو رب توفیق دیتا ہے وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے قسم ارشاد فرما رکھی ہے کہ قیامت والے دن جس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے نام ہوگا، تو اللہ نے قسم ارشاد فرما رکھی ہے کہ اس بچے کو اور اس کے والد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کتنا اہم ترین کام آج ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے نہیں رکھتے، پھر بچوں کو ان کے بارے میں نہیں. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کہاں تک پڑھاتے ہیں. ہم نے مسجد مدرسے میں تو بھیجنا ہی چھوڑ دیا ہے نا، تو گھر پہ قاری صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، وہ 10-15 منٹ بچے کو پڑھا جاتے ہیں. تو 10-15 منٹ بچہ قرآن کے الفاظوں کو سیکھے گا، تلفظ سیکھے گا، قرآن پاک کے ادب و آداب سیکھے گا، کیا سیکھے گا جس کی بہت ساری کمی ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10% میں سے 9% ہمیں اس کی تربیت دیتے اور 1% ہمیں قرآن کریم پڑھاتے. اب جب استاد بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے گا بچوں کو کیا تربیت دے گا. نمبر 1 اسی میں سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کی آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں ہم نے کوئی اللہ سے بات کی ہے یا نہیں کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں نہیں ہوئے. اگر ہم اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں تو اپنے رب کو ہم نے کیا شکایت لگائی ہے، یا رب سے کوئی سوال کیا ہے، یا رب تعالی سے کوئی اپنا گلہ شکوہ کیے. ہمیں معنی مطالب آتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم صرف قرآن تو پڑھتے ہیں، نام قرآن آ جاتا ہے لیکن قرآن کی اصل روح کو نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے آج اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پاتے. بالکل آپ صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، نشاندہی کی. ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہے، پھر ڈاکٹر صاحب سے مزید اس پہ بات کریں گے کہ قرآن جو ہماری دینی تعلیم ہے اس کی مناسبت سے تربیت کس طرح کی جائے اپنی اولاد کی. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بطور مسلمان ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے، اور اسی سوال پر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بطور مسلمان ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن جو امور ہیں ان پر ان کی تربیت کی جانی چاہیے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مختصر یہ عرض کروں جو ہمیں قرآن سے اور سنت سے معلوم ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سبھی اس بارے کے میں اولاد کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے. اور دعا کیا ہوتی تھی کہ صرف اولاد نہیں چاہیے بلکہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ذریت، ایسی اولاد عطا فرما، نسل عطا فرما کہ جو پاکیزہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں فکر مندی اس کی ہے کہ ہمیں اولاد ملے، صالح ملے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ساری زندگی. صحیح. جیسے مومن کی بارے عباد الرحمن کا ذکر ہے سورہ فرقان میں، تو وہاں آخر میں سب سے اہم ترین بات جو کہی گئی ہے جو عباد الرحمن کی صفات ہیں وہ یہ ہے کہ والذین یدعون من دون والذین یدعون دون اللہ، نہیں والذین یدعون، اور وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من لدنک، حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ. چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد سے، آنکھوں کی اور بیویوں سے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما.
بالکل دوسری یہ کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو متقین کے آگے آگے چلنے والا بنا، یعنی نیکیوں میں ہم پیچھے نہ رہیں، ہماری اولاد پیچھے نہ رہے کہ دوسروں کو دیکھے، بلکہ خود پہل کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں یہ دعا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب ایک آدمی بندہ مومن ہو تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی اولاد میں ہوگی، کیسی بیوی میں ہوگی کہ وہ بہت فیشنیبل ہو یا بہت کاروبار کرنے والی ہو. اس کی اصل آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی چیز میں ہوگی جس میں وہ خود اپنی کامیابی دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت کو پالوں، دنیا کی جو بھی بھلائیاں مل جائیں مجھے وہ بھی پالوں. تو اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کی تربیت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور حضرت لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے. بلکہ یہ یا بنیا، اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یا ابنی نہیں کہا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اے بیٹے، صرف بیٹے نہیں کہا بلکہ یا بنیا، اے میری بٹیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پتری، محبت جھلکتی ہے اس کے اندر. یہ اس میں تصغیر کہلاتا ہے، چھوٹا کر کے نا بات کو کہا گیا ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز قائم کر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی عمل یہ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، وَكَانَ يَأْمُرُ، وہ حکم دیتے تھے بالصلاۃ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، کس چیز کا؟ نماز کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو فضربو، اس کی پٹائی بھی کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں جدید ماحول میں بات آئے گی، اگر آپ چاہیں گے تو پھر اس پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ لازمن کرو. یہ نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق ہے کہ کسی وقت آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو سختی کرنا تو ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اولاد کے بارے میں فکر مندی کتنی زیادہ ہے کہ ایون کہ اگر سختی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز تربیت کا معاملہ ہے اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور اس کی سختی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں تادیب کا کوڑا لٹکائے رکھو. تو شارحین نے یہ کہا ہے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے اوپر روب رکھو، کبھی زبان کا روب، کبھی کوئی تھوڑا سا کوئی چیز نظر آ جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ پٹائی بھی کر سکتے ہیں، اللہ صاحبہ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ نہیں ایک روب اس کے اوپر ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. صحیح. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ تھوڑی دیر پہلے ہمیں فرما رہے تھے کہ بچوں کو مدارس کی طرف بھیجا جائے، یہ رجحان ہمیں اپنا دوبارہ تازہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں موجودہ دور میں جیسے والدین خاوند محنت کر کے بچوں کو ایک پوش ایریا میں لے جاتے ہیں، اور اس پوش ایریا میں ہمیں آس پاس کہیں نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کوئی مدارس کا کوئی ایسا سچویشن ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں. ان ایریاز میں رہتے ہوئے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے، وہ کیا کریں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تنگی اتنی پیدا نہیں کی جتنی وسعت ہمارے لیے پیدا کر دی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہترین عمل اپنانے کے لیے کہ جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری آیات بینات کے بچوں کو نماز کی طرف لگائے. اب یہ بات سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر تو مسجد اور ماحول اچھا ہے، وہاں کوئی ایسا پروگرام ہے، اہتمام ہے، تو بہتر ہے کہ بچے وہاں جانا بھی سیکھیں گے، وہاں استادوں سے میل ملاپ سیکھیں گے، اور وہاں کا ماحول دیکھیں گے کہ بچہ گھر میں جتنا رہ کے اتنا ہی سیکھے گا نا کہ جتنا اس کو بتا دیا گیا ہے. اس کو باہر کا ماحول نظر ہی نہیں آ رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تجربہ باہر نکلنے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بہترین کسی قاری صاحب کا انتظام کیا جائے اور عالم دین ہو کہ جو قرآن پاک پڑھائے، تجوید کے ساتھ پڑھائے اور معنی مطالب کے ساتھ پڑھائے، اور اس کی تربیت اسی طرح کی جائے. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ میری اولاد بہترین بنے، میری اولاد سب سے اچھی بنے، تو ہمیں پھر دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے کلیہ بتایا ہے کہ تمہاری اولاد یا تم کیسے اچھے بن سکتے ہو.
کہ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود قرآن کریم کو پڑھتا ہے پھر آگے لوگوں کو پڑھاتا ہے. تو بہترین آپ کی اولاد تب بن سکتی ہے جب کسی اچھے بندے کے پاس، بہترین بندے کے پاس قرآن پاک پڑھے گا. تو جب وہ قرآن پاک پڑھے گا پھر معنی جب بتانے والا بتائے گا تب اصلاح ہوگی کہ ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے یا اللہ کو کوئی دکھڑا سنایا ہے یا اللہ سے کوئی سوال کیا ہے. تو تب جب کسی چیز کا علم ہو تو بندہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. جب علم نہیں ہے تو ہوا میں تلواریں چلاتے رہے تو فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم ہم نے موضوع چھیڑا ہے کہ اب کے دور میں، آج کل کے دور میں کیا، جس پہلے بھی ہم نے اسی پہ بات کی، دوبارہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کل کے جو والدین ہیں ان کو، کہ جس میں اتنی سختی بھی نہ ہو اور بالکل نرمی بھی نہ ہو. ہمارا ایک محاورہ ہے بڑا زبان زد عام کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. تو یہ چیز تربیت کے اندر کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً والدہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں. اور یہ ہم بچپن میں یعنی جو چیزیں سیکھی ہیں میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کتنی اہم چیزیں تھیں جو ہمارے ان پڑھ والدین نے ہمیں دے دی. بالکل. مثال کے طور پر ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم چارپائی ہوتی تھی تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے تھے تو والدین بتاتے تھے، بڑے بتاتے تھے کہ نہیں بھائی اس سائڈ میں بیٹھنا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، علامہ صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے، یہ جو گھریلو چیزیں ہیں اصل چیز یہیں سے ہے تربیت. بالکل. ایک تربیت فارمل، ایک انفارمل، رسمی اور غیر رسمی. یہ دونوں تربیت جب متوازی چلیں گے نا بات تب بننی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں ایک والد کو کتنا موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاروباری یا دفاتر کی والدہ کی بھی ذمہ داری مصروفیات ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ان کے لیے اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ان کو یہ سوچنا ہوگا کر کس کے لیے رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ جو کچھ ساری محنتیں کر رہے ہیں اسی اولاد کے لیے اصل اسی کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اب اس میں اگر آپ نے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ پیدا کی، اس کے اندر اپنی تہذیب اور کلچر کی عظمت جو رہی ہے اور اب بھی پیدا ہو سکتی ہے وہ نہ ڈالی اور ہم مروب ہوتے چلے گئے جو بھی گھروں سے، تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا یہ ان کو خود اپنے اس تناظر میں ہی سمجھ لیں کہ پھر ان کو وہ اولڈ ہاؤس میں ہی چھوڑ کے آئیں گے جب بچوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے. تو پہلے تو اپنے ذہن کو کریں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ڈالیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے. دیکھیں وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے پاس بڑے غلام آئے تھے، مال بھی آیا ہوا تھا. تو پہلے گھر میں بات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ آپ پانی بھی ڈھوتی تھی، چکی چلانے سے، آٹا پیسنے سے وہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنے والد گرامی سے کیوں نہیں مانگ لیتی، اب تو غلام بھی ہیں، کام کرنے والے بھی تو آپ کو بھی دیں گے وہ. تو بالآخر چلی گئی. تو جب چلی گئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دکھڑا عرض کیا ہے، اپنی ضرورت پیش کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے سب کچھ دینے والے تھے، لیکن جہاں اپنی اولاد کا مسئلہ آیا، دیکھیں اس معاملے میں جہاں اپنی اولاد کا مسئلہ ہے، فرمایا کہ اے فاطمہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں. دیکھیں فرمایا، عرض کیا وہ کیا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ. بھائی وہاں پسائی چھالے پڑ رہے ہیں اور یہ کیا آپ نے فرمایا ہے؟ بات کیا ہے کہ آپ ان کا رخ بدل رہے ہیں.
کہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اصل چیزیں یہ نہیں ہیں بارہ، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جبکہ ہم اپنی اولادوں کا رخ کیا بنا رہے ہیں، بھئی تم نے پڑھنا ہے اس لیے تم بڑے کاروباری بن سکو، تم نے پڑھنا ہے اس لیے تم بہت بڑے افسر لگ سکو اور لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو جاؤ۔ یہ ایک سوچ ہے نا ہماری کہ ان بچوں کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں والد۔ بالکل۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تربیت کے ماحول کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ان کو درس دیں، کوئی تقریر کریں، کوئی کتاب ہی پڑھیں، ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہو، لیکن آسان سا فارمولہ ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کھانا کھائیں گے وہ کدھر سے کھا رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں بیٹے اپنی طرف سے کھانا ہے، دوسروں میں نہیں ہے، چھینا چھپٹی نہیں کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ نے شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ گاہے بگاہے جب آپ یاد کرا دیتے ہیں نا تو بچوں آغاز کو ہے یہ، بالکل صحیح ہے، یہ وہ اتنا آغاز ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ وہ خود بچے دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بالکل، کہ وہ نہیں، پھر آپ یاد نے ایسا کراتے نہیں ہیں، کرنا بالکل ہے، ایسا ہی۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایسا ہی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یعنی غیر رسمی طور پہ پھر آپ کام پہ جا رہے ہیں، ظاہر بچوں کے ساتھ ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں، سیر سپاٹے پہ بھی جاتے ہیں، مختلف مواقع کسی سے کچھ چیز آپ دکان پہ لینے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ایک ٹافی اٹھا لیتا ہے، آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے، جب ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا تو ہر سے پوچھ رہے ابھی تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن مل نہیں رہے، وہ اس صدری کے اندر سلائی کیے ہوئے، اندر مانے کیے ہوئے، وہ بھائی کہاں ہے، تمہارے پاس تو ہے نہیں، تم جھوٹ بولے، نہیں ہے میرے پاس ہے، تو وہ نکل آئے بالآخر، تو کہا بھی تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ لوگ تو چھپاتے ہیں، انہوں نے سادہ سے بات، بچے تھے نا تو انہوں نے، حالانکہ آپ چھپا بھی سکتے اس چیز کو، کوئی حرج نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ماں کی تربیت تھی نا، میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ جھوٹ نہیں بولنا، اب اس چھوٹے بچے کی اس حرکت کا کیا اثر ہوا ہے کہ وہ خود تو کہ یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی مان رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بالکل، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم انفارمل اور ہر وقت ہم نگرانی کریں۔ ہاں، یہ ہر شعبے کے اندر اپنی تربیت کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں۔ بالکل۔ آج کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے تو معاشرے میں بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے، تو ہمارے پاس 2 دینی اسکالر موجود ہیں، ہم نے سوچا کیوں نہ اس پر تھوڑی بحث کی جائے کہ وہ خواتین جو آج کے دور میں کام کر رہی ہیں ان کو وہ کیسے مثال لے سکتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے۔ میں جواب دوں؟ جی جی، اچھا ٹھیک ہے جی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے، خاوند فوت ہو چکے تھے، تو وہ ایک بہت بڑا بزنس کرتے تھے، اور روایات کے اندر یہ ہے کہ جتنے اونٹ قافلے کے پورے مکے والوں کے جاتے تھے اتنے ہی اونٹ آپ کے جاتے تھے، بالکل بالکل مالدار ترین عورت تھی اور خود اس کو مینج کرتی تھی، مختلف لوگوں کو مزاربت کے اوپر پیسے دیتی تھی، ٹھیک ہے، کہ پیسہ ان کا ہوتا تھا اور کوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی ایک مرتبہ شادی سے پہلے یہی کہا کہ بیٹے میرے وسائل تو اتنے نہیں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بھی تھے، ان کے بچے بھی 4-5 بیٹے تھے، ان کے اولاد بھی، اور بات یہ تھی کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ پیسے کو، ظاہر ہے کہ قریش کی خصوصاً بنو ہاشم کی روایت تھی کہ وہ بہت خرچ کرنے والے تھے، کیونکہ جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا افتخار سمجھتے تھے، یہی کافی، تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے کچھ تم بھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کی نہ کی، ٹھیک ہے، شاید آپ کو ادراک تھا کہ وہ خود کیوں نہیں کرتے، بالآخر ان کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اگر آپ یہ کام کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال لے کے گئے اور اسے بڑا نفع ہوا۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگی تو اس میں ایک تو بات یہ آپ کے سوال میں یہ بات آ گئی کہ عورت کے لیے کوئی کاروبار کرنے کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے، یہ بات بہت کلیئر پوائنٹ ہے، بالکل، ہاں بالکل ممانعت نہیں ہے، بلکہ مدینے کے اندر بھی ایک خاتون کے بارے میں صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ وہ گھروں میں جا کے عورتوں کی ضرورت کی چیزیں جو میک اپ یا اس سے متعلقہ چیزیں وہ فروخت کیا کرتی تھی، اس طرح گھوم پھر کے۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام، حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
سالی صاحبہ ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو وہ جب وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو پھر کھیتوں سے ان کے اونٹ کا چارہ وغیرہ لینے کے لیے میں خود جاتی تھی۔ تو یہ میں عرض کروں کہ اس بارے میں تو ممانعت نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا بزنس کر سکے، یہ ساری چیزیں۔ ہاں البتہ میں یہ عرض کروں گا کہ باقی ساری روایات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، یک طرفہ موقف نہیں رکھنا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں ٹکی رہو۔ تو اس سے مفسرین نے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ بات بیان کی ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ کوئی این جی او کتنی اچھا کام کر رہی ہو، کوئی پارلیمنٹ کے اندر جانا اس کا کتنا ہی مفید، لیکن یہ بات اس کو یاد رکھنی ہوگی کہ اس کی اصل افادیت اور اس کا اصل مرکز اس کا گھر ہے، بالکل تربیت کا مرکز ہے نا بیسیکلی، کیونکہ اس نے بچوں کی تربیت جو کر دینی ہے نا۔ اور میں اس میں معمولی بات نہیں ہے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بات انہوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ افلاطون کے ڈائلاگ مشہور ہیں، وہ ڈائلاگ میں بات کرتا تھا، اپنا فلسفہ سمجھاتا تھا بڑے آسان طریقے سے۔ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ عورت اگرچہ بہت بڑی افلاطون تو نہیں بن سکی، فلسفی نہیں بن سکی، لیکن اس نے فلسفی پیدا کیے ہیں۔ اب فلسفی کون سی عورت پیدا کرے گی؟ جس کی سوچ اور فکر اس چیز پر بنیادی ہوگی کہ میرے بچوں کی، میرے گھر کا ماحول کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ گئی نا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس کو یعنی ایک حد تک اس کی کوئی تناسب ہونا چاہیے کہ اگر وہ کاروبار کر رہی ہے لیکن اس کے میاں بیوی کے تعلقات اسے ڈسٹرب نہ ہو، معمولات جو ہے وہ جو شوہر کو توجہ کی ضرورت ہے وہ بھی اس کو ملے، بچوں کو ملے، پھر اس کے اس صورت تو میں حضرت عائشہ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے پھر اتنا کام کیا ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کاروبار اگرچہ ان کا چلتا رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اونٹ آتے رہے اور قافلے آتے رہے ہیں، لیکن جس طرح وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اب جو آپ کی کاروباری مصروفیات تھی وہ کمزور پڑ گئیں، تھوڑی ہو گئیں، کیونکہ آپ وقت دوسرے کاموں کے دے رہے تھے نا، اولیت اس چیز کو ہو گئی، اب تربیت کو، اسلام کی تبلیغ کو۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو کاروبار کچھ سکڑنا شروع ہو گیا، یہ تو بات معلوم ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے کہ بعض اوقات بہت سارے سخت حالات۔ اصل بات یہ کہ وہ جو بنیاد ہے کہ گھر کی جو تربیت کا معاملہ ہے اور گھر کا جو ایک کہتے ہیں نا نیوکلس، وہ عورت اور خاندان کا پورا مرکز جو ہے وہ عورت ہے، اس کے اوپر اس نے چلنا ہے۔ میں یہ اضافہ کروں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی شادی کی خود ان کی طرف سے پیغام آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی عرب کے کلچر کے اندر عورت کی طرف سے پیغام دینا کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب تک وہ والدین کی ذمہ داری میں ہے تو والدین کے ذریعے سے، اور اگر وہ سیبہ ہے یعنی شادی شدہ ہے، وہ کنواری نہیں ہے، شادی کے بعد طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ خود بھی کر سکتی ہے۔ تو ان کی پوزیشن اس لحاظ سے بھی تھی۔ اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے کیا اپنے ساری فیملی اور اپنا مال بھی دکھا اور کہا ان کو سب کو فرمایا کہ یہ آج سے یہ جو میرا مال ہے نا، یہ سب کا سب میں نے ہبا کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد ظاہر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ میری عمر زیادہ ہے تو میں بھی کہ موت زندگی کا نہیں پتا، تو پہلے ان کو گواہ بنایا سب کو، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہماری بہن ہے یا ہمارے رشتے میں ہے، اور یہ سارا نہیں۔ یہ سوال اگلا یہی تھا بالکل نور کی جانب سے کہ کردار کیا سوال بتائیے گا ذرا۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول پلے کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ دیکھیے، علیہ پہلی بات میں یہ عرض کروں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ آئے، صحیح بخاری کا پہلا ہی باب جو ہے وحی کے نزول کے حوالے سے جو ہے، اس کے اندر
یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آرام ہوا، تو فرمایا انی خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کلا واللہ لا یخزک اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد کسی طرح بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. اور اس یقین کی وجہ کیا تھی؟ وہ کردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہوں نے دیکھا تھا، جو 15 سال آپ دیکھ چکی تھی. وہ کیا کردار تھا کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کے حقوق کے معاملے کے اندر ان کی ساتھ تعاون کرتے ہیں. تکریم الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور ایک اور صفت بیان کی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے گہرا سٹڈی کیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ان کو یقین ہے کہ ایسے بندے کو جس کے اندر یہ صفات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ سرفراز کرے گا. اور پھر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اتنی زیادہ متاثر تھیں. اور ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور آپ کی رسالت کی تصدیق کسی مرد نے نہیں، سب سے پہلے عورت نے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صاحب اسی سوال پہ میں بھی آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری اسٹرگل تھی اس میں کیا کردار رہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک بنیادی کردار تھا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم رہا ہے حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شوہر عطا فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو آپ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ عمر میں بڑی تھی، یقیناً کو تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے کچھ باتوں پر کہ میرے رشتہ دار مجھے جس طرح دولت کے بارے میں کوئی بعد میں حصے دار نہ بن جائے، سب کو گواہ بھی بنا کے. تو یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ محبت کا اظہار بھی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. گویا کہ دونوں ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی ازواج کے ساتھ بہتر ہے، تو وہ بہترین میں ہوں کہ میں اپنی ازواج کے ساتھ بہترین رہتا ہوں. تو یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین کا مقام یہاں تک بھی نظر آتا ہے کہ آپ غور کریں کہ ساری خواتین اپنے شوہر کو ادب کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. تو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہاں یہ عالم ہے کہ آپ اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طرح کا خیال رکھتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ چڑھ کر ان کا بھی خیال رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اب غور کریں کہ جہاں آپ سرکار ان کا کہاں تک خیال رکھتے تھے کہ جب تک وہ بی بی صاحبہ حیات رہی ہیں آپ سرکار نے آگے سے کوئی نکاح بھی نہیں کیا، اور بی بی صاحبہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کے لیے اپنا کاروبار اس طرح کا چھوڑ دیا، سارا ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کو دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سنبھالنے والی، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ باپ بھی نبیوں کا نبی ہو، ماں بھی ام المؤمنین ہو، تو پھر اولاد تو ایسی ہو سکتی ہے نا کہ ایک سجدہ کرے سیدہ فاطمہ پاک تو پھر کہے مالک تیری رات ختم ہو گئی، یہ سجدہ اور میرا ہونا چاہیے تھا، میں اور سجدہ کرنا چاہتی تھی. بہت خوب. تو اس لحاظ سے میں آخری بات اولاد کے حوالے سے بھی شاید ام المؤمنین کا بھی یہ فائز ادھر سے بھی ہے جہاں حضور پاک کا ہے تو وہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ادب کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو ٹائم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے سیدہ فاطمہ پاک آتی تو آپ سرکار اپنی اولاد کے لیے بیٹی کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے، ان کا ہاتھ بھی چومتے، اپنی جگہ پر بھی بٹھاتے.
اور یہ طریقہ آپ کا جو تھا تو یہی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ باپ جب اپنے بیٹی بیٹے کو آتا ہوئے دیکھے والہانہ محبت کرے تو وہ اولاد وہاں سے سیکھتی ہے. میری بیٹی ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو میرے ہاتھ چومتی ہے, تو وجہ کیا ہے, اس نے کہاں سے سیکھا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ جب آپ بی بی صاحبہ تشریف لاتی تھی تو حضور پاک خود ہاتھ چومتے تھے, تو ہم اپنے بیٹیوں کے بیٹوں کے ہاتھ چومیں, سنت بھی ادا ہو جائے گی, بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. پیار تو ہے ہی, پیار تو ہے اولاد سے کسے پیار نہیں ہے, پیار تو ہے ہی. محبت بڑھے گی. بالکل. اس طرح محبت بڑھتی ہے, بڑا اور ہی- شاید وہی ام المؤمنین کا فائز تھا کہ وہ گھر میں پورا اولاد کو بھی ٹائم دیتی اور حضور پاک کو بھی ٹائم گھر میں دینا پڑتا. بس ٹائم کی بات آ گئی. اب افطار میں کچھ ہی وقت باقی بچا ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ دعا سے جی. آج پہلا عشاء بھی مکمل ہوا ہے رحمت کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم تیری عطا سے, تیری توفیق سے اس پروگرام کے اندر تلاوت کلام پاک ہوئی, ثنا خوانی ہوئی اور قرآن و حدیث کا بیان قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صورت میں ہمیں سننے کو ملا, بندہ ناچیز نے, اور ہمارے میزبان یہ جو بلال بھائی ہیں اور نور باجی ہیں میرے مالک, اور ان کے بیان کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک قرآن پاک رحمت ہے, اس کی رحمت ہمیں نصیب فرما. تیرا پاک قرآن ہمارے لیے شفا ہے, اس کی شفا بھی ہمیں عطا فرما. پروردگار عالم قرآن پاک کے فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہماری اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم نصیب فرما, قرآن پاک با ادب طریقے سے پڑھنے والا بنا. میرے مالک یہ جو بہترین ایک پروگرام یہ میزبان حضرات کر رہے ہیں, ان کو اور ٹی وی مالکان کو اور یہاں آنے والے معزز مہمانوں کو جزائے خیر عطا فرما. اس وقت ہمارے ملک میں جو وبا کرونا کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے, افراتفری کا عالم ہے, پروردگار عالم ماہ رمضان کی برکتوں سے ان تمام آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما دے. اپنے کرم سے ہماری نیک دعاؤں کو, مرادوں کو, التجاؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی. آج خواتین حضرات ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ریان رمضان ٹرانسمیشن آپ سن رہے تھے. کل بھی انشاءاللہ افطار سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان بلال احسن اور نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں ٹی وی ٹوڈے. اللہ حافظ.